بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران محترم، ایک عرصے بعد اس مبارک محفل میں حاضری دینے کا شرف حاصل ہوا. ایک تو حالات، دوسرے مسائل میں الجھی ہوئی ساری دنیا وقت ہی نہ دے سکی کہ اب اللہ کے گھر کو بھی ہم آباد کر سکیں. ایک عجیب سی پریشانی میں ہم گر گئے تھے
جو اللہ کا گھر ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارا داخلہ منع کر رکھا تھا۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ آپ حالات سدھر رہے ہیں اور ایمان کے تقاضے بھی ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم ان کو آباد رکھیں۔ جینا اور مرنا تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اسی اعتبار سے میں نے آج کی محفل میں جو عنوان چنا ہے وہ ہے ظلم کی عمر کم ہوتی ہے، کیونکہ ہم کو آموختہ کرنے کی ضرورت ہے، آموختہ میں جانے کی ضرورت ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس سے واقف ہیں۔ میں اپنے فکر اور ذہن کے اعتبار سے جو کچھ سمجھتا ہوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ظلم ایک ایسا لفظ ہے جس کی شرعی معنی الگ ہیں، ادبی معنی الگ ہیں، اور عام طور پر سیاسی طور پر جو لیا اس کے معنی بھی الگ دیے جاتے ہیں۔ ان تین پہلوؤں پر کوشش کریں گے کہ ایک مختصر وقت میں چھیدہ بات کی جائے اور سمجھا جائے کہ ظلم کے معنی کیا ہے۔ ظلم کے معنی شرعی طور پر اگر ہم لیں تو ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی نہ ہو سکے اور اس میں ممکن نہ بن سکے۔ کوئی بھی ایسا عمل جس میں اللہ کے حق کی ادائیگی نہ ہو تو اللہ کے حقوق کے ساتھ ظلم ہے۔ اگر کوئی کام ایسا ہو جو بندوں کے حقوق کی ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی ہے، اگر وہ ادا نہ ہو تو وہ بھی ظلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ایک تنبیہ بھی ہے۔ دنیا میں 3 گناہ ایسے ہیں جن کا بدلہ، جس کی سزا دنیا میں بھی دی جائے گی اور آخرت میں بھی دی جائے گی۔ پہلا گناہ یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا اگر اس پر قائم رہے، موت واقع ہو جائے تو گنہگار ہوا، مگر اس موت کے درمیان میں اگر وہ توبہ نہ کر سکا تو اس کی پریشانی دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت۔ دوسرا گناہ رشتوں کو توڑنے والا، قطعی رحمی کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے جو رشتے بنائے ہیں، پھر جو رشتوں کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، ان رشتوں میں دراڑ پیدا کرنے والا، ان میں جھگڑا پیدا کرنے والا، ان میں فساد پیدا کرنے والا، اس گناہ کا بھی بدلہ دنیا میں بھی لیا جائے گا اور آخرت میں بھی لیا جائے گا۔ تیسرا جو گناہ ہے ظلم۔ آپ نے کہا ظلم جو اللہ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے اور بندوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے۔ آخر ظلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں رکھا ہے کہ معافی نہیں کرتا؟ وجہ کیا ہے؟ جب تک کہ توبہ نہیں کرے معاف ہونے والا نہیں ہے۔ اور ایک ظلم ایک ایسی چیز ہے جو ہر آدمی سے کسی نہ کسی اعتبار سے ہو ہی جاتا ہے، بچ نہیں سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کو دنیا میں بھیجا گیا تو اس کو شیطان سے مقابلہ تو کرنا ہی ہے۔ شیطان نے وعدہ کیا اللہ سے کہ تیرے بندوں کو میں بھٹکاؤں گا قیامت تک،
کہ کثیر تعداد تیری بندوں کی جہنم واصل ہوگی۔ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو انسان کے نفس کے ساتھ ہی نہیں بھیجا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے ہمزاد اس کا، تو دوسرا اللہ تعالیٰ اس شیطان کے مقابلے میں فرشتہ بھیجتا ہے اس کی مدد کے لیے۔ اس اعتبار سے انسان شکایت کرنے کے موقف میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو شیطان کے حوالے کر دیا، مجھے بچنے کے لیے کوئی امکانات ہی نہیں رکھا۔ آپ نے فرمایا جب کوئی برا کام کرتے ہو تو دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ برا کام کر رہا ہوں، یہ خود بخود طبیعت چاہتی ہے، ضمیر ملامت کرتا ہے۔ یہ ضمیر کا ملامت کرنا دلدل فرشتے کا یاد دلا رہا ہے اس قسم پر کہ تو تم کر کے آئے جلستو بربکم قالوا بلا۔ دنیا کا کوئی انسان جو پیدا ہوتا ہے اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، مطلب یہ کہ اس کے جو اعضاء ہے وہ اللہ کے مطیع و فرما بردار ہے، دماغ اس کا نہیں مانتا ہے غلط چیز۔ تو یہ شاید یعنی نفس اس کا اتنا موٹا ہو جائے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ جائے اور فرشتے کے منانے کے باوجود نہ مانے، یہ تو بڑی بات ہوگی۔ اللہ نے تو انتظام کیا، مگر تو ایسا ہے کیونکہ فرشتے نے سجدہ کیا ہے تجھے، فرشتے فرما بردار ہیں تیرے، وہ تو یاد دلائے نہیں، مگر عمل کرنا نہیں کرنا تو تیری بات ہے نا، تیرا عمل۔ اسی لیے ظلم، حقوق کی پامالی، اللہ کے حقوق کا کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ ہی کی عبادت ہو تو کسی دوسرے کی عبادت نہ ہو۔ مگر نفس شیطان کا بہکاوا اور فرشتے کے سمجھانے کے باوجود بھی انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ کس کی عبادت کرتا ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کی عبادت کرتا ہے۔ یا تو کبھی اپنے نفس کی پجاری بن جاتا ہے، اپنے مفادات کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، یا اللہ کے جگہ کوئی مخلوقات کو بھگوان بنا لیتا ہے، خدا بنا لیتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا الذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا ولا وهم یخلقون۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، کس کو؟ جنہوں نے کوئی چیز تخلیق نہیں کی، جنہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا گیا، جنہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا گیا، اور مشکل ہے کہ وہ خود ہی پیدا کیے گئے، انہوں نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ اموات غیر احیاء، وہ تو مردہ تھے، مردے سے زندگی بنی، زندگی کے پھر موت آئے گی، وہ زندہ رہنے والے نہیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ما یشعرون ایانا مبعوثون، ان کو اتنا بھی شک و شعور نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہم ہی ہیں جو اٹھائے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ ایک ہے۔ ساری دنیا میں گڑبڑ بس اسی ایک مسئلے پر ہے کہ اللہ کو ایک مانو، ماننے کو تیار ہے۔ اور ان کا جو انسان کو علم دیا گیا ہے وہ علم مخلوق کا علم ہے، مخلوق کو پہچاننے کا علم ہے۔ مخلوق کیا کرتی ہے، سورج اور چاند کیا ہے اس کو جاننے کا علم ہے، پانی کیسا سفر کرتا وہ ہے، زمین کے اندر کیا ہے وہ ہے معلوم کرنا، ہوائی جہاز کو اڑانا اللہ کا دی ہوئی چیز ہے۔ جتنی دنیا میں مخلوق ہے اسی کی معلومات کرنے کو سائنس کہتے ہیں۔
اس کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے انسان کے پاس. اور مخلوق کا علم حاصل کرنے کے بعد مخلوق پر قبضہ کرنے کا بھی اختیار نہیں. وہ فرمانبردار بنا دی گئی ہے تمہارے لیے، اس لیے تم عمل کر رہے ہو. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس نے دنیا اور آسمان نے زمین اور آسمان کو بنایا. وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پانی برساتا ہے تاکہ تمہارے لیے غذا ہوگے، تاکہ تم کھا سکو. وسخر لكم الفلك لتجري بحری بأمری لتجری فی البحر بأمری. کشتی تم چلاتے ہو تو دریا کو تو ہم نے کیا ہے نا مسخر. تمہارا فرمانبردار دریا کو کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا ہے. پانی اگر اچھل کود نہ کرے تو تم کشتی چلا سکتے ہو، مگر یہ بھی تو تم نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کو غصہ آتا ہے تو وہی پانی کو جو ابال لیتے ہیں ڈبو دیتے ہیں. کس کے قبضے میں؟ کس کے قبضے میں ہے؟ ہماری تم کو ہمارے حکم سے تمہاری فرما برداری کر رہا ہے پانی، مگر تم اس کو کہتے ہو میں نے دنیا کو سمندر کو فتح کر لیا، سمندر کو فتح کر لیا. ارے کم وقت سمندر کی گہرائی تک نہیں پہنچا، 2 کلومیٹر اندر تک سمندر میں جا سکتا ہوں، اس کی نیچے تو جا ہی نہیں سکتے. تو کوئی ہتھیار نہیں بنا، کوئی انسٹرومنٹ نہیں بنا، کوئی آبدوز نہیں بنی. اللہ نے بتا دیا یونس علیہ السلام کو بھیج کر کہ میرا کام ہے میں سمندر کی تہ میں بھی انسان کو بھیج کر زندہ رکھ سکتا ہوں. جیسے ارجم اللہ کو نبی کو بھیج کر بولا کہ یہ مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو ایک تحت سرا تک یونس علیہ السلام کو بھیج گئی میں کر سکتا ہوں، تو نہیں کر سکتا. وَسَخَّرَ لَكُمُ النَّهَارَ، دریا کو بھی تو ہم نے کر دیا جسے تم مچھلی کماتے ہو، فائدہ اٹھاتے ہو. فرمانبردار کس نے بنایا؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، سورج اور چاند کو کس نے بنایا؟ رات اور دن جس سے بن جاتا آ گیا ہے، اور گردش کر رہے ہیں ہمارے حکم سے. تمہارے حکم میں تو نہیں ہے. تم دن کو نکالو، سورج کو نکالو. فرعون سے تو یہی کہا تھا نا موسیٰ، میرا رب تو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے بتا. کون کیا؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دن اور رات کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور ہمارا تو معاملہ ایسا ہے جب تم کوئی سوال کرتے ہو وہ ہر چیز تم کو دے دیتے ہیں. ہم دیتے ہیں نا، کوئی دوسرا دیتا ہے. إِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کے اگر عدد تعداد گنتی چلے جاؤ، گنتے چلے جاؤ، تم گن نہیں سکو گے، تم حساب نہیں کر سکو گے. بے شمار نعمتیں اللہ نے دی، مگر کیا ہے؟ ان الانسان لظلوم کفارا، مگر انسان کا معاملہ یہ ہے وہ ظالم بھی ہے اور ناشکرا بھی. جب مشکلوں سے بچایا جاتا تو کہتا ہے کہ میرا عمل تھا. اسی نعمتوں کو گرا کر اللہ کہتا ہے کہ اللہ کا حق کیا؟ اللہ کا حق کیا ہے؟ یہ نعمتیں دینے والے کی عبادت کرو، اسی کی پیروی کرو، اسی پر چلو. اس کے علاوہ کوئی دوسرے طریقے کار نہیں. اگر نہیں چلیں گے ظلم کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. ایک تو ہے کہ اللہ کا حق، اس میں ذرا دیکھ لیجیے پوری دنیا مسلمانوں سے کیا جھگڑا ہے. کوئی اور جھگڑا ہے کیا مسلمانوں کا سوائے اس کے کہ اللہ کو مانو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر، اور کوئی مطالبہ ہے ہمارا؟
کوئی دوسرا مطالبہ آ گیا ہمارا خط ہی نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے ماننے کی بات شرط ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے قرآن مجید ہے اس کو فالو کرو. اللہ کا قانون چلے گا تمہارا نہیں چلے گا, کیونکہ اللہ ہی سب چیز کو بنایا ہے. اور اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اتنا چیز کرنے کے بعد بھی اللہ تم کو مہلت دیتا ہے, فوری پکڑتا نہیں. گناہ پہ گناہ کرتے جاؤ, تم کو کھانے کو دیتا ہے, پینے کو دیتا ہے, وسائل دیتا ہے, سارے چیزیں کرتے اللہ بیٹھتا ہے. اور مسلمانوں پہ ظلم بھی کرتے تو اللہ برداشت کرتا ہے, کہتا ہے کہ خیر انتظار کرو, یہ دنیا تو عارضی ہے, گزر جائے گی, ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں. تم پر ظلم کر رہے ہو, ٹھیک ہے کرنے دو, اور تمہارے لیے تو دائمی طور پر تمہارے جان و مال کو تو ہم نے خرید لیا نا جنت کے, تم کو کیا پریشانی ہے. مگر یہ بندے ہم مہلت دے رہے ہیں اس کو, مسلمانوں تم ذرا صبر سے کام لو, برداشت سے کام لو. تمہارا کردار ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ ان کا ہے, اللہ کو چھوڑ کر تم کسی کے دوسرے کو چلو, مشکلیں آ جائیں, مصیبتیں آ جائیں. نہیں, ایسا نہیں کرنا, یہ تمہارے لیے جائز نہیں. یہ بات بتا دی, اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اب بندوں کے ساتھ معاملہ, رشتے جو اللہ نے بنائے ہیں وہ رشتوں کی ذمہ داری دی ہے. ہر حیثیت میں ہر آدمی, ہر عورت ذمہ دار ہے اس رشتے کی. اگر وہ ذمہ داری ادا نہ کرے تو ظلم کرتے. پیغمبر بھی تو نہیں بچ سکے نا. کیا یونس علیہ السلام سے کہا, یونس علیہ السلام سے نعوذ باللہ من ذالک, جو بھول ہوئی تھی کیا تھی؟ اللہ نے حکم نے دیا تھا کہ یونس علیہ السلام عذاب لانے والے ہیں, عذاب کا فیصلہ کر کیا جا چکا تھا یونس علیہ السلام کی امت پر. مگر اللہ کا یہ حکم نہیں آیا تھا کہ یونس اب یہاں سے تم رخصت ہو جاؤ, کیونکہ اللہ اس وقت تک عذاب نہیں لاتا جب تک کہ پیغمبر ان کے درمیان ہوتے. مگر وہ حکم آنے سے پہلے یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ فیصلہ تو ہو گیا ہے, اللہ کا حکم تو آپ نے تو جواب جائے گا, وہ نکل گئے. اللہ کی بات پسند نہیں ہے, ڈبو دے دیا مچھلی, جو آپ جانتے ہیں. اور دعا کیا کی یونس علیہ السلام نے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ تعالیٰ تو پاک ہے, تیرے علاوہ کوئی پاک نہیں, میں ظالم ہوں, مجھ سے غلطی ہو, تجھے درگزر کر دے. آدم علیہ السلام سے کہا کہ فلاں درخت کے پاس نہیں جانا. شیطان بھیگا ہے, آپ درخت کے پاس گئے. اس کے بعد برات کے لیے کیا تھا, فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ, ہم نے آدم کو کلمات سکھائے اس ظلم سے بچنے کے لیے. کیا کلمات تھے؟ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آدم علیہ السلام شیطان کو دوش نہیں دیے, کیونکہ آدم علیہ السلام کو معلوم شیطان کو تو اللہ نے اختیار نہیں دیا آدمی کو بھٹکائے. شیطان کو خطی اختیار نہیں, وسوسے ڈال سکتا ہے اور کوئی چیز نہیں کر سکتا. اسی لیے آدم علیہ السلام کو معلوم تھا تو گناہ میں نے کیا ہے, نفس میں نے ظلم کا, اس لیے کہ ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ تعالی ہم دونوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, میں اور حوا نے. ان لم تغفر لنا, اگر تو مغفرت نہ فرمائے ہم دونوں کی, ترحمنا, ہم پر رحم نہ فرمائے, لنکونن من الخاسرین, تو خسارے والوں میں رہیں. تو یا تو ایسے تھے, ظلم تو ہر ایک سے ہوتا ہے. محلہ مومن ہے ان کے لیے الگ معاملہ ہے, جو مومن نہیں ہے ان کے لیے الگ معاملہ ہے. مومن توبہ کے دروازے کھولے, جو توبہ نہیں کرتے ان سے معاملہ الگ ہوتا ہے. اسی بات کو قرآن مجید نے
میدان حشر میں شیطان کے جواب سے بتایا، وقال الشیطان لم یحز الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق وإن وعدتکم فأخلفتم۔ جب پورا فیصلہ ہو جائے گا، میدان حشر جنت و دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا، لوگ جب شیطان کو ملامت کریں گے تو شیطان کیا کہے گا؟ شیطان سب لوگوں سے مخاطب ہو کے کہے گا وقال الشیطان لم یحز الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا، سب کا فیصلہ ہو جائے گا، شیطان کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا۔ شیطان تصدیق کرے گا۔ وَإِن وَعَدتُكُمْ، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے تو اس کے خلاف کام کیا، تمہیں تو بھٹکانا مقصد تھا، مجھے تمہارے کو کیا دلانا مقصد تھا نہیں۔ اس کے بعد مَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانٍ، میرے کو تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار دیا ہی نہیں تھا، نہ میرا زور تھا، نہ میرا دباؤ تھا کہ تم میرے چیز پہ عمل کرتے۔ اِلَّا إِن دَعْوَتُكُمْ، میں نے تمہیں دعوت دی برائی کرنے کی، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تم نے بھی بات کو مان لیا۔ میں دعوت دیا، اب آگے ارے نہیں آنا نہیں آنا تو آپ کے اختیار ہوتا، میں ہاتھ پکڑ کے لائے گا، تم کو نہیں لا، ہاتھ پکڑے گناہ تو نہیں کرا ہے۔ ساری میدان حشر میں سارے لوگ جو شیطان کو تو شیطان جواب دے رہا، اللہ نے بتا رہا، شیطان کا یہ جواب ہے فَلَا تَلُومُونِي لُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے ملامت مت کرو، مجھے ملامت مت کرو، اپنے نفس کو ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَأَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ، یہاں معاملہ نہ تم میرے خلاف بول رہے، میں تمہارے خلاف بول کے کچھ حاصل کرنے والا ہوں، نہ تم میرے خلاف بول کے حاصل کرنے والے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے مجھے بھٹکانے کے لیے بھیجا تھا، میں وسوسے ڈالا، ہاتھ پکڑ کے بلانے نہیں گیا۔ اور کیا بات، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں انکار کرتا ہوں میں اللہ کے ساتھ شریک ہوں بول کے کبھی بتایا کیا تم؟ نہیں بتایا۔ یا کسی دوسرے لوگوں کی دعوت دی کیا ان کو شریک بناؤ؟ دعوت دی تو قبول کر دو، مگر میں کیا کیا؟ میں تو نہیں کرا، تم کرے، میں نہیں کرا۔ ان الظالمین ولہم عذاب علیم، یا اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ظلم سبھی سے ہوتا ہے، اپنے اپنے بیٹھ کر کبھی تنہائی میں سوچے آپ کیا عمل آپ کی آپ کو معلوم، اللہ کو معلوم۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اس میں کوئی شک ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز کو جانتا ہے جو بات چھپاتے ہو جو بیان کرتے ہو۔ ارے محاسبہ کر لو، دوسروں کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں، ظلم سے بچنا ہے، ظلم کے تہمت سے، ظلم کے سزا سے بچنا ہے تو خود کا محاسبہ کرو بحیثیت مسلمان بھی کہ آپ نے کیا کیا کیا، تنہائی میں بیٹھ کے بتاؤ، توبہ معاف کر دی جائے گی، تمہارے ظلم کی عمر کم ہو جائے گی، ظلم جاری نہیں رہے گا۔ یہ مسلمانوں کی ایک سبق ہے۔ دوسرا ملک کے لیے جو ظلم کو شیوا بنا چکے ہیں، اللہ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تو ان کو عذاب دیں گے اور ان کی عبرت انجام سے، عبرانیت یعنی انسانوں کی تاریخ بھری پڑی۔ نمرود کی موت، ظالم کی موت کیسی؟ مچھر کے قطرہ، مچھر کے معمولی مچھر، آخر پر آتی مرا کس سے؟ مچھر سے۔ حالت کیا ہے؟ داخل میں گھس گیا،
جلدی مارتا بھی نہیں. معاملہ یہ کہ چٹ چٹ کر رہا ہے تو بولا کہ نہیں جوتے مارو میرے سر پہ. جب جوتے مارتے کاٹنا بند کر دیتا ہوں, جب جوتے مارنا کم کرتے کاٹنا شروع کر دیتا. کیا بھیانک, کیا عبرتناک انجام ہے. فرعون جیسا کہاں غرق ہوا؟ دریا میں. ظلم کی داستان. یہ پرانے چنگیز خان کا کیا معاملہ ہوا؟ کئی مسلمانوں کا قتل کرنے والا ایک مسلم علاقے پر قبضہ کیا اور سب بنا دی, 3 سب بنا دی. اس کو مزہ آتا تھا مسلمانوں کے گردن کاٹتا, دیکھ کے خوش ہوتا. پہلی سب میں ایک بڑے میاں تھے, جب گردن کٹنے لگی تو ان سے پہنچنے سے پہلے انہوں کیا کہہ رہے میری گردن نہیں کٹنا, کوئی دوسری سب میں چلے. تو چنگیز خان دیکھا یہ بڑے میاں دوسری سب میں سے بچ رہے, دیکھیں گے کیا ہوتا. اب دوسری سب کی باری آئی, تھوڑی دیر ان کے معاملہ آنے سے پہلے دوسری سب میں چلے. بھائی واچ کر رہا کھڑے رہے, یہ بچ رہا میرے سے. اب تیسری سب میں کاٹتے کاٹتے وہ اکیلے بچ گئے. تو چنگیز خان بڑے فخر میں اب بولا کہ اب تو پہلی سب سے بچا, دوسری سب میں آیا, دوسری سب سے تیسری سب میں آ گیا, اب تو میرے کنٹرول میں ہے نا, اب کیا بچے گا تو, اب تیرے کو کون بچانے والا ہے. وہ بزرگ تھے, انہوں نے کہا کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا. زور کا خیخہ مارا, اتنا زور کا خیخہ مارا وہ خیخے سے اس کا گھوڑا بدک گیا. گھوڑا بدک کے جب بھاگنے لگا تو وہ گھوڑے سے گر گیا, اس کا پیر جو ہے نا وہ گھوڑے کے اس میں پھنس گیا. اب گھوڑا بدک کے جو بھاگ رہا ہے تو اسی میں ہلاک ہو گیا, موت ہو گئی اس کی. اللہ تعالیٰ اسے عبرتناک مسائل اپنے پاس رکھا ہے. بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ جو میرے مخالف میں کھڑے رہیں گے ان کا حال یہ ہوگا. میں لسٹ لایا ہوں, آپ کو خالی بتا دیتا ہوں میں کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی زمانے میں مجرموں کو سزا دیا, آج کے ظلم کرے ظالموں کو سزا نہیں کرا, ایسا نہیں. آج کے زمانے میں بھی ہو رہا ہے, یہ ہماری نظریں نہیں ہے اس کی طرف. کیا کیا ہو رہا ہے ظالموں کے ساتھ. مسولینی تھا اٹلی کا, کئی لوگوں کو مارا. بہت ظلم کرا لوگوں. جب معزول ہوا جنگ کی شکست کے بعد لوگوں نے اس کو پکڑا, گرفتار کیا, اس کی اور اس کی بیوی کو شوٹ کر دیا. بڑی عبرتناک موت ہوئی اس کی. اسٹالن جنہوں نے مسلمانوں پہ کتنا ظلم کیا کمیونزم کے بعد, کچھ تعجب کریں گے. یعنی ایسی خونی داستانیں ہیں جس کو بیان کرنا مشکل ہے. رشیا میں ملک آزاد ہوئے ہیں, مگر اس میں کیا حال تھا کہ مسلمانوں کا نماز کا پڑھنا, قرآن کا پڑھنا, کوئی مسجد باقی نہیں, خون کی ندیاں بہ گئی. کس کے خلاف لڑے تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے خلاف. اسٹالن کی موت کیسی ہوئی؟ اسٹالن کی موت یہ ہوئی کہ جب وہ کھانے کے بعد ہم نے کمرے میں گیا تو دروازہ بند کر لیا اندر سے, اور جب کافی روبدار آدمی تھا, صبح میں اٹھنا تھا, اٹھا نہیں.
جو پہرے دار تھا وہ گھبرا رہا تھا کہ اٹھاؤں مت اٹھاؤں، مگر تو زیادہ دیر ہو گئی، جب اٹھایا گیا تو کیا ہے، دیکھیں کہ پلنگ پہ نہیں نیچے سویا ہوا ہے اور پیشاب میں لت پت، بے ہوش۔ جب ہوش آیا اس کو باہر لائے، ہوش آیا تو بائیں ہاتھ بلا کے بائیں طرف بتا رہا کسی کو، خوف سے اس کے دیدے نکل گئے، موت کے خوف سے ایک طرف بتا رہا ہے، ایسا معلوم ہے کہ روح کھینچ کے لے جا رہا ہے، بس ہی موت ہوئی اس کی۔ ہٹلر کا تو معلوم ہے، ہٹلر کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ہٹلر نے خودکشی کی اور اس کی بیوی سیلنٹ کھا کے مری۔ یہ معاملہ ایک اسپین کا فرانسسکو فرینکو ہے، اس کا کام کیا تھا، اپنے مخالفین کو، جیسا کہ یہاں سوچا جاتا ہے کیمپوں میں رکھ دیں گے، وہ کیمپوں میں رکھ دیں گے، ایسا ہے یہاں بھی معاملہ ہے نا، سی آئی لگائیں گے، کیمپوں میں رکھ دیں گے، یہ رکھ دیں گے، وہ رکھ دیں گے، چلتا رہا بابا، ہے زمانے میں ظلم کی داستان ہے تو ایک ہی شے، کوئی دوسری الگ الگ نہیں ہے، اور جب ظلم ہوتا تھا ابھی یہی ظلم ہے۔ حزب مخالفت کو کیمپوں میں رکھنا، اور ذرا کوئی آواز کرا قتل کر دینا، سر قتل کر کے مزہ آتا تھا، اس کو قتل کر کے مزہ آتا تھا۔ اور اس کو کیا ہوا، ایسا جلیل القدر آدمی اسپین کا، اس کو ہو گیا کیا، پارکنسن ڈیزیز، یعنی کسی سے پکڑتا ہے، ہلتا رہا۔ عبرت کا مقام، سارے لوگوں کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کرتا، ہل رہا ہے۔ یہ گو جلال کے کوئی مخالفت ٹھہر نہیں سکتا، کیمپوں میں بند کر دینا، مخالفت کی آواز کو نہیں سننا۔ اور اس کی موت آئی اسی میں کوما میں چلے گیا، اس کو لائف سپورٹ دیے، بے چارگی کا عالم، لوگ اس سے دور، موت واقع ہو۔ ماؤ زیدنگ، چائنا کے جو مسلم آبادی پہ ظلم ہو، ابھی بھی جو ظلم ہو رہا ہے کچھ کم نہیں، کتنے مسلمانوں کا خون اس کے ساتھ ہے۔ ابھی ریسنٹ کی بات ہے نا، یہ کوئی دوسری صدی کی بات نہیں، یہی صدی کے معاملے تھے۔ ہم سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو نہیں دیکھ رہا کرے، یہاں بھی ہوں گا ویسے ہی، کوئی دن دور نہیں، اللہ تعالیٰ ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ اس کا کیا معاملہ ہوا، پھیپھڑوں کی بیماری میں مبتلا ہو کر کوما میں چلے گئے، سانس لینے کو تکلیف۔ مرا ایسے۔ اور فرینکو پاپانا کہ ہیٹی کا ہے، ہیٹی کا معاملہ یہ تھا جیسا کہ آج ہمارے زمانے میں کہہ رہا ہے کہ بھائی جو لوگ یہاں کی چیزوں کو نہیں مانتے ان کو ملک بدر ہو جانا چاہیے، یہ ان کا ملک نہیں ہے۔ اس کا بھی معاملہ یہ تھا کہ جو اس کو نہیں مانتے تھے ملک بدر کر دیتا تھا، ملک میں رہنے نہیں دیتا، یا ہمارے نظر پہ چلو یا تو باہر، نہیں مانے قتل کر دیا۔ اور اس کا کیا معاملہ ہوا، شوگر کی بیماری نے اس کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ ہاتھ ہلانے کو مشکل، چلنے کو مشکل، سانس لینے کو مشکل۔ اور بڑی عبرتناک موت میرا۔ شوگر میں کیا ہوتا ہے، کوئی ہاتھ جھڑ جاتا، کوئی پیر جھڑ جاتا، کچھ ایسا ہو جاتا نا معاملہ، ایسا یہ عجیب قسم کا معاملہ۔ یہ معاملہ یہ کیا ہے، 19 سے 1971 میں مرا ہے، ابھی کا واقعہ ہے۔ 1953 میں اسٹالن مرا، 1944 میں ہٹلر مرا، 1975 میں اسپین کا، ابھی کے زمانے کے ہیں، زیادہ دور کے نہیں ہیں۔ اور کم سنگھ شمالی کوریا کا 1994 میں مرا ہے، انہیں بھی کوریا میں مسلمانوں بہت ظلم تھا۔ اور اس کا بھی وہی حال ہوا، یہ دل کا دورہ آیا اور ختم، گردن کی ہڈی پہ اس کا کینسر ہو گیا تھا، پھوڑے کا عرصہ ہو گیا، کینسر، اس کا باپ جو ہے شمالی کوریا، اور وہ چھپاتا تھا، ایسا چھپانے کی کوشش کرتا۔
اور اسی سے جو ہے نا بڑی عبرت تھا، ہارٹ اٹیک کا فوری ختم ہو گیا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے رومانیہ کا نیکولس ہسکر ہے، وہ بھی جو ہے اس کی موت بھی رومانیہ میں جو مسلمان تھے جن پہ ظلم کیا گیا، اس کی موت بھی بڑی عبرتناک موت ہے۔ اس کو بھی جو ہے نا اس کی بیوی بھاگ رہا تھا تو پکڑ کر اس کی اور اس کی بیوی کو دیوار کی طرف منہ کر کے پیچھے سے اپنے شوٹنگ اسکواڈ رکھ کے مارا گیا۔ ہمارے سامنے مثالیں ہیں۔ یہ کون سی صدی کا ہے؟ 1989 کا واقعہ بتاؤ۔ ہماری نظروں سے نہیں گزرتے یہ باتیں، مگر اللہ تعالیٰ ظالم کا جو حشر کرتا ہے وہ حشر تو ہمارے سامنے، چھپا ہوا نہیں۔ یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو ذہن میں رکھنے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسلام پہ ظلم، مسلمان میں ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ آپ اطمینان رکھیے اس پہ، ہم سے جو غلطیاں ہیں اس کی معافی چاہتے رہیے، توبہ کرتے رہیے۔ اللہ ہے ہمارے درمیان، اللہ ہماری مدد کو ہے، کوئی ہم کو ستا کے زندہ نہیں رکھ سکتا۔ آج کے ماحول پہ تقریر کے بجائے میں کچھ لکھ لیا ہوں۔ تقریر میں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کئی پوائنٹ چھوٹ جاتے ہیں، وہ ذرا پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آج کے حالات کیا ہے۔ جہاں تک قوموں کے ظلموں کے ابواب ہیں، ان میں منگول کی عبرتناک شکست سامنے ہے۔ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق دونوں کو سلب کرنے والی قوموں کی عبرتناک تباہی ساری مذہبی کتابوں میں کہیں نہ کہیں مل جاتی ہے۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب کی مثالیں سامنے ہیں، ان کے کھنڈرات بھی اس بات کا پتہ دیتے ہیں۔ آج کے ترقی یافتہ زمانے میں جو آج موجودہ دور ہے، جہاں انسان اپنا اقتدار منوانے میں مصروف ہے، اللہ کا اقتدار نہیں میرا اقتدار ہے، جہاں اللہ کے وجود کا انکار ہے، سائنسی سب کچھ ہے، اللہ موجود نہیں ہے، اللہ کے وجود کا انکار ہے، سائنس کے علم کو اقتدار دے کر جبر و زیادتی کی جا رہی ہے، طاقتور اقوام کمزور اقوام پر غالب ہے، ان کے وسائل پر قابض ہیں، بنیادی انسانی حقوق کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن کبھی ان کا پاس نہیں رکھتے، نظریات اور مفادات کے تسلط پہ سب کو باجگزار بنا رکھے ہیں، مخالفت کو اب بھی برداشت نہیں کیا جاتا، احتجاج کے حق کو قوت سے دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے سرمایہ داروں کی غلامی میں عوام کی اکثریت نان و نفرے کو ترس رہی ہے۔ عدل و انصاف اقتدار کو بچانے میں لگا ہے، اور میڈیا کے ذریعے غلط فہمی اور غلط بیانی کا سلسلہ جاری ہے۔ تماشا یہ ہے کہ انسانی ذہن و فکر کو بھی قید کرنے کے لیے اسباب تیار کیے جا رہے ہیں۔ جھوٹ اور فریب اس اقتدار کے اصولوں کی بنیادیں ہیں۔ اقتدار کس پر قائم ہے؟ جھوٹ و فریب پہ، قانون و دستور پہ نہیں۔ نظریاتی اختلاف کی بنا پر ہجومی تشدد اور ہلاکتیں قانونی گرفت سے آزاد ہیں۔ عوامی دولت کو سرمایہ داروں کی جاگیر بنا دینے کے قوانین بنتے ہیں۔ ساری عوام کنگال بن رہی ہے، اور اقتدار کے دوام میں اقتدار کے ہمیشہ کے لیے مصروف با اختیار افراد ہیں۔ بندوں کے حقوق کی کسی بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہ وہ ظلم ہے جسے بھلا کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ کیا قدرت حرکت میں نہیں آئے گی؟ سوال۔ نفس پرستی معاشرہ کی حالت، نفس پرستی جنسی استحصال معاشرے کی پہچان بنتا جا رہا ہے۔ خود کو پہچانا، جو میری مرضی میں اقتدار پہ جو چاہے کر لوں، عورت کا تو کوئی مقام ہی نہیں۔ اب تو 1-2 سال کی بچے بھی محفوظ نہیں، عجیب ماحول ہو گیا۔ کچھ کا اسے آزادی انتخاب بتا کر قانون بنائے جا رہے ہیں، یعنی قوم لوط پر عمل کرنا، ہم جنسی کرنا، یہ سب قانون بن رہے ہیں کہ ابھی آزادی انتخاب ہے، جو چاہے کر لو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔
انسانی قوانین بنا کر، انسان اپنے مطابق قوانین بنا کر انسانوں کو ہر طرح سے قید کر لینا، یہی اقتدار کی بقا کا ضامن بن گیا ہے۔ دنیا کے کسی معاملے میں جائے، دنیا کے کسی حصے میں جائے، یہی ظلم۔ مذاہب کے نام پر با اختیار افراد اور ان کے بنائے ہوئے قانون کے قوانین کی پاسداری زندگی کی شرط ہے، ہمارے نظریے پہ چلنا۔ آج بھی کسی شخص کا بیان آیا کہ یہاں پیدا ہونے والے سب ہندو ہیں، یہاں کے پیدا ہونے والے سب ہندو ہیں۔ ارے بھائی آدم کی اولاد ہے، آدم علیہ السلام آئے تھے یہاں، آدم کی اولاد نہیں ہے، ہم تو آدم کی اولاد ہے، آدی منش کی اولاد ہے، جو تمہاری کتابوں میں ہے، ہماری کتابوں میں نہیں۔ یہ نیا لفظ جو ہے اس کی تعریف خود ہی نہیں کر سکتے، ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ تمہاری کتابوں میں نہیں ہے وہ لفظ، ہم کو اس کی اولاد بنا دو جو کتابوں میں نہیں۔ ہم آدم کی اولاد ہیں، تم بھی آدم کی اولاد ہو، ہم بھی آدم کی اولاد ہیں۔ یہ بات ایشور ایک ہے، سب مذاہب مانتے ہیں، ایشور الگ نہیں ہے، خدا ایک نہیں ہے، سب مانتے ہیں، لیکن اکثریت ان خداؤں کی عبادت کرتی ہے جو کسی چیز کی تکلیف تو کجا خود تخلیق کیے گئے۔ مخلوقات کے علم پر نازاں آج کا انسان خالق سے بے پرواہ۔ اس گلوبل ولیج میں کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق پامال نہیں ہو رہے۔ کوئی زندگی، کوئی انسان، یعنی کسی ملک میں جائیے، ایک ملک کو بھی مثال دیجیے، اسلام مسلم ممالک کی مثال دیجیے جو اپنے آپ کو اسلامی ملک ہے، ان میں بتائیے کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے حقوق ادا کیا جائے بندہ کا۔ کوئی خطہ موجود نہیں ہے دنیا میں۔ اس وقت دنیا میں ظلم اتنا پھیل گیا ہے، ہر طرف ظالم نظر آتے ہیں، اور مظلوم وہ چند افراد، وہ مختصر خلیل ترین تعداد جو آپ ظلم سہ رہی ہے، بے سر و سامانی میں اللہ کو یاد کری، اللہ کی مدد کو پکاری، بس وہی چند افراد، اور جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شاید بارش بھی برسا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، ہر چیز کر رہا ہے۔ وہ چند افراد ہیں جو مسجدوں میں نظر آتے ہیں، جنہیں ان کے اعمال کی وجہ سے، دعوت نہیں دینے کی وجہ سے مسجدوں سے دور کر دیا گیا تھا۔ بلا تھا تم مسجد میں آنے کے حقدار نہیں ہیں، تم تو دعوت ایمان نہیں دیتے ہو۔ اللہ کا رحم ہے، اللہ نے رحم کیا۔ کن لوگوں کی توبہ تھی جو قبول کیا نہیں معلوم، مسجدوں کے دروازے کھل گئے۔ کوئی خطرہ ایسا نہیں، سوائے مسجدوں کے کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں پر اللہ کا نام لینے والوں کا اجتماع ہوتا ہو۔ سیاسی طور پہ جمع ہوں گے، سماجی طور پہ جمع ہوں گے، ہر چیز میں جمع ہوں گے، مگر اللہ کا نام لینے کو کوئی تیار نہیں، سوائے ان افراد کے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ بولنے پر اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہے۔ یہ حال ہے جس وقت ظلم کا ہی حال ہے۔ کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق پامال نہیں ہو رہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں جب طاقت اور افہام دنیا کو اپنے گرد میں لے چکی ہے اور خود کو ناقابل شکست مان رہی ہے، مجھے کوئی نہیں ہرا سکتے، ہم دنیا کی قوت، ہم اعلیٰ مقام پہ پہنچ گئے، دنیا کی کوئی قوت ہم ہرا نہیں سکتی۔ ان کو ذلیل، بے بس اور مجبور کرنے کے لیے کرونا وائرس حقیر کیڑا جو سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، جو سر کی آنکھوں سے دکھائی بھی دیتا، مہلک ہتھیار بن کر ان کی کمائی ہوئی دولت، وہ طاقت اور کفر کو شکست دے رہا ہے۔ یہ کیڑا جیسے نمرود کو مچھر مارا نا، نمرود کو کون مارا؟ مچھر۔ ان طاقت داروں کو اس سے بھی کم تر گرا۔ جتنا انہوں دعویٰ کر رہے ہیں ہم ساری دنیا پہ قبضہ کرے، اللہ تعالیٰ بولا نے مچھر سے بھی کم آنا تم کو مارنے کے لیے۔ تیری اہمیت ایسی ہے، تیری سزا تو یہ ہے کہ تیرے کو ذلیل ترین سزا دی جائے۔ آنکھوں سے نہیں دکھتا، مائکروسکوپ سے بھی نہیں دکھتا، ایک وائرس ہے، وہ بھیج دیا اللہ نے۔
دولت کدھر ہے نہیں معلوم، بڑے بڑے ہتھیار کدھر ہے نہیں معلوم، دنیا کو 5 وقت تباہ کرنے کی چیزیں نہیں معلوم، سب سے زیادہ نقصان اسی کو ہو رہا ہے۔ کون بے بس ہے؟ کس کا اقتدار ہے؟ اقتدار تو بس اللہ کا، نہ تمہارا اقتدار چلے گا، اقتدار تو بس اللہ کا۔ ظلم نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ ظلم کو برداشت نہیں کرے گا۔ جیسے حدیث ہے میرے مولا کی، میرے پیغمبر کی، کہ ظلم کرنے والے کو دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی سزا ہے۔ کیا اثر ہے، کیا کھلی کھلی نشانی۔ اس کے بعد بھی کہ ہم کو مایوس ہونا ہے؟ قطعی مایوس نہیں ہونا۔ ایک دن آئے گا کہ اللہ کا نام ہی چلے گا، ایک دن آئے گا کہ نبی کا پیغام ہی چلے گا، ایک دن آئے گا کہ قرآن کا دستور ہی چلے گا، کوئی دوسرا دستور نہیں چلے گا انشاءاللہ۔ اس دور سے جب ہم باہر نکلیں گے، یقین جانیے کہ کامیابی آپ کے ساتھ آپ کے قدم چھوڑے گی۔ مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس ظلم کی انتہا ہو گئی، اب الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے ساری دنیا کی۔ اور آخر میں جو میں ختم کرا اس میں، فکر کی شکست دے رہا ہے، وہ خود کو بچا نہیں پا رہے۔ کوئی بھی آدمی خود کو بچا نہیں، ہر جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، پھر ان کا اقتدار باقی ہے یا مضبوط ہے، اس کے کیا معنی ہیں، کیا مطلب ہے اقتدار؟ اقتدار اس کو بولتے ہیں، خود نہیں بچ سکتے دوسروں کیا بچائیں۔ مہلت زندگی میں ابھی وقت توبہ ہے، جب تک زندگی ہے وقت توبہ ہے۔ سوچ لو، سمجھ لو، رجوع ہو جائیں اسی خالق حقیقی کی طرف جو اکیلا ہے۔ ان سب کا علاج کیا ہے؟ سر بسجود ہو جائیں اس کے سامنے جو تمہیں پیدا کیا ہے، اور کوئی علاج نہیں ہے اس کا۔ نہ میڈیسن میں علاج ہے، نہ سائنس میں علاج ہے، نہ طاقت میں علاج ہے، نہ سرمایہ میں علاج ہے، نہ اپنے دعووں میں علاج ہے۔ علاج ہے تو خود کو مٹا دینے میں علاج ہے، اللہ کے سامنے جھک جائے۔ اس کا اقتدار ہی اس کا ہی اقتدار اللہ کا، وہی زندگی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی دوبارہ اٹھائے گا۔ وہ بڑا رحیم ہے، اس کی فطرت میں رحمت ہے۔ صدق دل سے توبہ ہو تو ان تمام گناہوں کے باوجود بخش دے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، رجوع ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ ساری دنیا کو پیغام ہے، ساری دنیا کو پیغام ہے، سوائے لا الہ الا اللہ کے اور کوئی علاج نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ اور زندگی محمد رسول اللہ، بچاؤ کے لیے لا الہ الا اللہ، زندگی گزارنے کے لیے محمد رسول اللہ، اور پیغام دستور کے لیے قرآن مجید۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ دنیا میں اب کوئی مسئلے کا حل ہے ہی نہیں۔ اس کو دل میں بٹھا لیجیے اور اپنے آپ کا محاسبہ کیجیے، ہم سے کیا غلطی ہے، ہم انتظار کریں گے، اپنے بچوں کو تیار کریں گے اس مارے کے لیے، کیونکہ ظلم کی عمر نہیں تھی، بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ اب ظلم کرنے والوں کو اختیار ہے کہ آیا وہ ابدی زندگی چاہتے ہیں، ابدی زندگی، مرنے کی یہاں کی زندگی بھی اور مرنے کے بعد کی زندگی بھی، یا پھر اس عارضی زندگی میں عبرتناک موت کے منتظر ہے۔ کس کا کیا ہونے والا نہیں معلوم۔ ہمارے سامنے تو بابر مسجد کی شہادت کرنے والے جو یہاں دفن ہوئے تھے، ان کا تو معلوم نشانہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، ہمارے سامنے، ہم بھولتے اس کو، ہم بھولے نہیں اس کو۔ جس کے جسم کو کتے بھی کھانا پسند نہیں کیے، اور کیا عبرتناک انجام۔ ہر جگہ ظالم اپنے آخری ایام کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے مسلمانوں میں ہمت، جرأت اور رجوع کرنے کی صلاحیت پیدا ہونا ہے۔ ہر آدمی اپنے خود کے گریبان میں دیکھ لے کہ
کہ کہاں اس سے اپنے حقوق کے درمیان غلطی ہو رہی ہے، کہاں اس سے ظلم ہو رہا ہے، توبہ کرے۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ انسان کو اللہ کے قریب لاتی ہے، اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ یہ بنیادی باتیں تھیں جو آج 8 مہینے میں جو دیکھ رہا ہوں، تو بعض جگہ یہ خیال آتا کہ بھئی کیا تو بھی ہے کدھر ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ نیا ورلڈ آرڈر بننے کو ہے، اور نیا ورلڈ آرڈر میں آگے رہے گا اسلام۔ اللہ کا اقتدار ہی رہے گا نا، کس کا اقتدار رہے گا؟ سب کو مرنا ہے، ہر آدمی کو مرنا ہے۔ کون اپنے اقتدار کو مستقل سمجھتا ہے؟ ہر آدمی کو مرتا ہے اللہ کا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو موقع دیا، تو اس میں ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے استفادہ کا موقع دے، اور ہم اپنے غلطیوں کو سمجھیں۔ اور غلطیاں ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تم میں سے تم سب کے سب خطا کار ہو۔ نبی نے کہا ہے بھی، کسی کو کہا کہ اللہ پاک پاس ہے؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سب خطا کار ہو، مگر یہ ہے تم میں بہتر یہ ہے کہ جو توبہ کر لے۔ ہم بھی خطا کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، توبہ کر لیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ایک رحیم، ایسا رحیم جو ظالم سے ظالم آدمی کی توبہ کو قبول کر کے اس کے پچھلے گناہ معاف کرتا ہے، تو پھر ہم تو اللہ کی امت ہے نا، ہماری جیسی امت تو کوئی آئی نہیں دنیا میں۔ اگر وہ خطا کرتی ہے، وہ معاف کرتا ہے، اللہ تو دوڑ کے آئے گا، بھاگ بھاگ کے آئے گا کہ ہم نے تو تجھے پتہ بچا رہا ہوں، نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اللہ کا وعدہ ہے نا ہمارے ساتھ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس کی حفاظت کریں گے، ہم ہی ذمہ دار ہیں اس کے۔ قرآن کی حفاظت کا مطلب کیا؟ قرآن کے ماننے والوں کی حفاظت، قرآن کے بھیجنے والے کی حفاظت، قرآن پہ چلنے والے کی حفاظت۔ تو اس کا ارادہ تو ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو آپ کو صلاحیت دے، قبول فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ان لم يرحمنا ربنا لنكونن ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولا تجعلنا مع القوم الظالمين وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله صلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔